بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹرل آفیشیل۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ اس طرح سے آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ چلیں بچو کہانی کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ دو باندیوں نے رشا ملوک کو ہاتھ پکڑ کر جھیل میں اتارا۔ جھیل میں اتر کر انہوں نے رشا ملوک کو لباس سے آزاد کیا اور اسے مل مل کر نہلانے لگی۔ پھر وہ اسے جھیل کے اندر اتنی دور تک لے گئی کہ وہ سر تک ڈوب گئی۔ پھر چند لمحوں بعد وہ اچانک جھیل سے ابھری تو پوری جھیل اس کے بدن کی روشنی سے منور ہو گئی۔ اس کے بدن کی چاندنی کے آگے چاند کی روشنی بھی جیسے ماند پڑ گئی تھی۔ جھیل سے نکلتے ہی اسے لباس پہنا دیا گیا اور پھر اعلان ہوا، اب کوئی چاہے دیکھے یا سوئے اس کی مرضی، ہم تو چلے۔ یہ اعلان دیر تک گونجتا رہا۔ ساحل عمر بڑی بے تابی سے خیمے کے دروازے پر آیا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، اب وہاں کچھ نہ تھا، نہ رشا ملوک تھی نہ اس کی ہم جولیاں۔ وہ ایک دم ہی فضا میں تخلیل ہو گئی تھی۔ ساحل عمر تڑپ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر بے سود۔ اب وہاں دور تک کوئی نہ تھا، وہی سناٹا تھا، وہی چاند تھا اور نکلی ہوئی چاندنی تھی، وہی سحر انگیز فضا تھی۔ ساحل عمر کو جیسے شبہ ہوا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے دستانہ اتار کر اپنے گال پر چٹکی بڑھی، فوراً ہی اس کے منہ سے کڑاہ نکل گئی۔ یہ خواب نہ تھا، اس نے جو دیکھا تھا وہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر جھیل پر ٹہلتا رہا، بار بار پلٹ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، جدھر سے رشا ملوک ہنستی مسکراتی آئی تھی۔ جس طرح روز روز عید نہیں ہوتی، ویسے ہی روز روز محبوب کی دید نہیں ہوتی۔ رشا ملوک کو جھیل سے گئے ہوئے تو ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا، پھر وہ پوری رات اس نے جاگ کر اور ٹہل کر گزار دی۔ ایسی حسین جگہ ہو، فضا خوابناک ہو اور محبوب کی دید کا امکان ہو تو پھر کس کافر کو نیند آتی ہے۔ وہ 4 بجے تک جھیل کے کنارے ٹہلتا رہا۔ جب چاندنی بے نور ہونے لگی، منظر دھندلانے لگا تو اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو وہ خیمے میں چلا گیا۔ خیمے کی ڈوریاں کس کر وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ ایسی سردی میں ایسا نرم گرم بستر، وہ کمبل اوڑھ کر جب اس نے آسودگی سے پاؤں پھیلائے تو آنکھوں میں خمار بڑھنے لگا۔ پھر اسے نیند کی گوش میں جاتے ہوئے چند منٹ سے زیادہ نہ لگے۔ جب ساحل عمر گہری نیند میں ڈوب گیا تو خیمے کے باہر آہٹ ہوئی، قدموں کی چھاپ خیمے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ آنے والے نے پردے کے درمیان سے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر ایمرجنسی لائٹ روشن تھی اور ساحل عمر منہ پر کمبل ڈالے پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ آنے والے نے خیمے کے پردے کی رسیاں کھول ڈالی اور پردے کے پٹ خیمے کے اوپر دائیں بائیں ڈال دیے۔ پھر وہ کسی بندر کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہوا بڑی احتیاط کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے آہستہ آہستہ ساحل عمر کے چہرے سے کمبل کھینچا۔ جب کمبل ساحل عمر کی ناک تک ہٹ گیا تو آنے والے نے اپنی جیب سے ایک پتھر کا ٹکڑا نکالا اور اس کی ناک پر رکھ دیا۔ چند لمحے اس نے اس پتھر کو اس کی ناک پر رکھا رہنے دیا، پھر 3 بار اس نے اس پتھر کو اس کی ناک پر رگڑا اور اطمینان بڑا سانس لے کر اس نے اس پتھر کو دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور کمبل سے اس کا منہ ڈھک دیا۔ پھر آنے والا خیمے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا بمپو بنا کر ایک عجیب سی آواز نکالی۔ یہ آواز کسی چیخ سے مشابہ تھی۔ اس چیخ کے نمودار ہوتے ہی پتھر کی ایک گاڑی پہاڑ کی اونٹ سے برآمد ہوئی اور بہت تیز رفتاری سے چلتی خیمے کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ یہ ایک کھلی گاڑی تھی، اس میں 2 پہیے لگے ہوئے تھے اور آگے تہکال اس میں جتا ہوا تھا۔ گاڑی بان کوئی نہ تھا، تہکال خود ہی اس کو چلاتا ہوا لایا تھا۔ اس گاڑی کے پیچھے البتہ 4 بندے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ دانا، کیا حکم ہے؟ وہ چاروں ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح اس شخص کے سامنے کھڑے ہو گئے جس نے چیخ مار کر انہیں طلب کیا تھا۔ وہ بازگر تھا۔ خیمہ اکھاڑو، بازگر نے چاروں کو حکم دیا۔ چند لمحوں میں ان چاروں نے خیمے کے چاروں کونٹے اکھاڑ لیے اور خیمہ اس آہستگی سے ساحل عمر کے اوپر سے اتارا کہ ذرا سا بھی شور نہ ہو۔ دانا کو احتیاط سے اٹھا کر
बमा बिस्तर घड़ी पर रख दो, बाजगर ने दूसरा हुक्म दिया। इन चारों गुलामों ने साहिल उमर को बमा बिस्तर उठाकर गाड़ी पर रख दिया। बाजगर ने साहिल उमर को कंबल अच्छी तरह उड़ा दिया और फिर एक रेशमी डोरी से साहिल उमर को इस तरह बांध दिया कि वो गाड़ी से फिसल कर नीचे न गिरे। इसके बाद बाजगर ने तहकाल के सर पर हाथ रखा और बोला, तहकाल बहुत एहतियात से देख, दाना को कोई तकलीफ ना हो। तहकाल साहिल उमर को बड़ी बड़क रफ्तारी से ले चला। चंद लम्हों में वह पहाड़ की ऊंट में चला गया। तुम लोग खैमा और इसका सामान समेट कर पहुंचो, मैं चलता हूँ। बाजगर उनसे मुखातब हुआ। अच्छा दाना, इसमें से एक गुलाम ने मोदबाना कहा। बाजगर ने अपने दोनों हाथ फिजा में लहराए, फिर वहां कुछ ना रहा। जब साहिल उमर की आंख खुली, पहले तो इसकी समझ में ही ना आया कि वो कहाँ है। वो झील सैफुल मलूक के नजदीक नसब एक पुरअसाइश खेमे में सोया था। अब ना तो वो खेमा था ना वो मुकाम था, अलबत्ता बिस्तर वही था। वो घबराकर उठ बैठा। वो कहाँ आ गया? ये एक छोटा सा कमरा था। इस कमरे की दीवारें पत्थरों की थी। कमरा गोल था। जमीन पर सफेद बालों का कलीन बिछा हुआ था। इस कलीन के ऊपर साहिल उमर का बिस्तर था और ये बिस्तर कमरे के ऐन दरमियान में था। गुंबद नुमा छत थी और ये छत अतराफ से खुली हुई थी जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। सामने एक दरवाजा था जो बंद था। फिर साहिल उमर ने अपनी पुश्त की तरफ घूम कर देखा तो हैरान रह गया। सामने दीवार पर एक आदम तस्वीर बनी हुई थी। ये तस्वीर साहिल उमर की थी। सूरत तो साहिल उमर की थी लेकिन लिबास साहिल उमर का ना था। वो एक बंद गले का कोट पहने हुए था। सर पर आसमानी रंग का साफा था। कोट के कॉलर पर दो हीरे लगे हुए थे जो जगमगा रहे थे। गले में एक काली डोरी में बंदी अंगूठी पड़ी थी। ये चांदी की अंगूठी थी और इसमें सब्ज रंग का गोल पत्थर लगा हुआ था। कोट का रंग सुरमई था। साहिल उमर बिस्तर को छोड़कर अपनी इस तस्वीर के पास आकर खड़ा हुआ। उसने पहले तो चेक किया कि ये तस्वीर किस चीज से बनाई गई है। ये तस्वीर छोटे छोटे रंगीन पत्थरों से बनाई गई थी और इतनी नफासत से बनाई गई थी कि दूर से देखने पर पेंटिंग नजर आती थी। इस तस्वीर को बहुत मेहनत और बड़ी महारत से बनाया गया था। ये एक जीती जागती तस्वीर थी। साहिल उमर अपनी इस तस्वीर को देखकर शशदर रह गया। अगर इस तस्वीर का खालिक उसके सामने होता तो वो बेख्तियार उसके हाथ चूम लेता। तभी दरवाजा खुला और वो हस्ती पूरी शान से चलती हुई अंदर आई जिसने इस तस्वीर को तख्लीक किया था। साहिल उमर अपनी तस्वीर को देखने में इस कदर मोहू था कि उसे ये भी ना पता चला कि कोई खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है। एक दिल फरेब खुशबू लिए अचानक जब उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, उससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखता, अकब से आवाज आई, क्या देखते हैं? ये एक मनूस आवाज थी। साहिल उमर बड़ी बेकरारी से पलटा। वो क्या पलटा, जैसे उसकी दुनिया ही पलट गई, जैसे उसकी तकदीर बदल गई। उसे अपने ख्वाबों की तबीर मिल गई। गोया इसे वो मिल गया जो सबको कहाँ मिलता है। महबूब तो नसीबों वालों को मिलता है। वो नसीबों वाला था। उसके सामने रशा मलूक खड़ी थी, शर्मीले चेहरे और नीची निगाहों के साथ। कौन है आप? साहिल उमर के होंठों पर शरीर मुस्कुराहट थी। वो इसे पहचान कर भी ना पहचाना। कौन हूँ मैं? रशा मलूक ने अपनी झील जैसी आंखों से पलकों का शामियाना हटाया और इसे गहरी निगाहों से देखा। मैं वो हूँ जिसके आप ख्वाब देखते थे। क्या ये ख्वाब मैंने अकेले ने देखे थे? साहिल उमर ने मुड़कर अपनी तस्वीर को देखा और रशा मलूक के चेहरे पर मानी खेज निगाहें डाली। नहीं, इस जुर्म में मैं बराबर की शरीक हूँ। ये कहकर वो शर्म से गुलनार हो गई। ये मैं हूँ? साहिल उमर ने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा किया। उसकी निगाहों में सवाल था। आपको कोई शोभा है? मैं इतना अच्छा तो नहीं, साहिल उमर ने सादगी से कहा। तस्वीर की बुराई करना चाहते हैं? रशा मलूक ने इस बात को किसी और जाविये से परखा। इतनी अच्छी तस्वीर की कौन बुराई कर सकता है? ये किसने बनाई है? मैंने, रशा मलूक ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा। रशा मलूक ने, तुमने? वाकई? वो बहुत हैरान हुआ। हाँ वाकई मैंने बनाई है। ये तस्वीर पत्थरों के टुकड़ों से बनाई गई है। इस फन का नाम तब्जा है। इस फन को मैंने बाबा
سائق سے سیکھا ہے، رشا ملوک نے خوش ہو کر بتایا۔ بہت عمدہ، یہ ایک شاہکار تصویر ہے اور اصل میں کئی بہتر ہے۔ ساحل عمر ہنس کر بولا، کوئی چیز اصل سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ رشا ملوک نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ ساحل عمر نے اپنے بستر سے کمبل ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا اور تکیا ٹھیک کر کے اس نے رشا ملوک کو بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تکیوں سے ٹیک لگا کر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ساحل عمر سے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ ساحل عمر اس کے سامنے دوزانو ہو کر بستر کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری تصویر تم تک کیسے پہنچی؟ میرا مطلب ہے، یہ تصویر تم نے میری کس تصویر کو دیکھ کر بنائی اور وہ تصویر تم نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے یہ تصویر کسی اور تصویر کو دیکھ کر نہیں بنائی، یہ صورت میرے خوابوں نے تراشی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ ساحل عمر نے اس کی بات کو شاعری میں جانا۔ یہ بات خیر اتنی مشکل بھی نہیں۔ رشا ملوک نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں سمجھاتی ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس بستی میں جب کوئی لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اس خوشی کی رات اس سے اس کی ماں کہتی ہے کہ اپنے لیے موڑ تلاش کرو۔ ہماری بستی میں زندگی کا ساتھی تلاش کرنے کی پوری آزادی ہے اور یہ آزادی یہاں صرف لڑکی کو ہے۔ لڑکی اپنے لیے موڑ کا انتخاب کرتی ہے۔ یہاں ہر چھٹے مہینے شادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ جتنی لڑکیاں اپنے موڑوں کا انتخاب کر چکی ہوتی ہیں وہ اس جشن میں ان کا ہاتھ پکڑ کر آتی ہیں اور اس طرح ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں انتخاب پر کوئی قید نہیں۔ اس بات کا انحصار لڑکی پر ہے کہ وہ جتنی جلد چاہے اپنے موڑ کا انتخاب کر لے۔ یہاں انتخاب پر کوئی پابندی نہیں، نہ وقت کی کوئی قید ہے۔ جسے چاہو اور جب چاہو منتخب کر لو۔ خیر، میں اپنی بستی کی اس رسم سے واقف تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ رات مجھ پر بھی آئے گی جب میری ماں مجھے موڑ تلاش کرنے کا مشورہ دے گی۔ جوں جوں میری عمر سنِ بلوغت کی طرف بڑھ رہی تھی اور مشورے کی رات نزدیک آتی جا رہی تھی تو میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میرے خوابوں میں جو بسا ہوا تھا ایسا پوری بستی میں کوئی نہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں انتخاب کے سلسلے میں کوئی قید نہیں، پھر بھی لڑکیاں مشورے کی رات آتے ہی اپنے لیے موڑ تلاش کر لیتی ہیں اور پہلے ہی جشن میں شریک ہو کر شادی کر لیتی ہیں۔ یہی بات اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن میری مشکل پسند طبیعت نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، میں اپنے لیے ایسے موڑ کا انتخاب کروں گی جو اپنی مثال آپ ہوگا۔ جب لگن سچی ہو تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پھر اس رات جب میں چاند پر نظریں جمائے اپنے موڑ کے تصور میں کھوئی تھی تو ایک شبیہ ابھری۔ پھر وہ شبیہ واضح ہوتی گئی۔ میں آپ کے خواب دیکھنے لگی، آپ کو خواب میں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے بابا سائق سے اپنی مشکل بیان کی۔ بابا نے ایک عمل بتایا، وہ عمل کر کر سوئی تو آپ واضح طور پر میرے سامنے آ گئے۔ پھر میں نے آپ کا چہرہ بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ میرے خوابوں میں آتے گئے اور میں آپ کی صورت کو پتھروں کے ٹکڑوں میں ڈالتی گئی۔ میں نے آپ کو اپنی پسند کا لباس پہنایا، بالآخر شب روز کی محنت رنگ لے آئی اور میں آپ کی تصویر بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ساحل عمر بڑی محویت سے اس کی بات سن رہا تھا، ساتھ ہی اس کی نظریں اس کے چہرے کے دل آویز نقوش پر جمی تھی۔ اسے اپنے آپ پر بڑا فخر ہو رہا تھا کہ ایک حسین ترین لڑکی کا وہ آئیڈیل تھا اس کے خوابوں میں بستا تھا، کچھ اس انداز سے کہ اس نے اس کے نقوش پتھر کی دیوار پر پتھروں میں ڈال لیے۔ میرا شوق دیکھ، میرے شوق کا حصول دیکھ۔ پھر کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اسے خاموشی اختیار کرتے دیکھ کر پوچھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، روز آپ کی تصویر کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی۔ رشا ملوک بولی۔ کیا سوچتی تھی؟ اس نے پوچھا۔ سوچتی تھی کہ اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر سوال کرتی تھی، دیکھ رشا ملوک، تو نے سپنوں کے شہزادے کی تصویر تو بنا لی ہے، پر اب تو اسے پائے گی کس طرح؟ اس تصویر سے تو تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ اسے ڈھونڈ، اسے تلاش کر، یہ کہاں ہے؟ پھر میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ میرے پاس جو بھی ذرائع تھے سب استعمال کر ڈالے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں ہیں۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ جب آپ میرے خوابوں میں آتے ہیں تو آپ کا وجود کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تو بابا سائق کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے 3 راتوں کے بعد مجھے بلایا۔ یہ 3 راتیں میں نے بڑی بے قراری سے گزاری۔ جب میں چوتھی رات ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا گوہر مراد مل گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کے ملنے کی خوشخبری سنائی۔
ساتھ میں کچھ پریشان کن باتیں بھی بتائیں۔ میں نے ان باتوں کو صبر و سکون کے ساتھ سنا اور انہیں اپنا فیصلہ سنایا کہ آپ جو بھی ہو، میں نے اسے اپنا موڑ چن لیا ہے۔ میرا فیصلہ سن کر بابا سائی خاموش ہو گئے، پھر مجبور ہو کر انہوں نے آپ کے حصول کے لیے کارروائی شروع کی۔ ایک طرف آپ کی حفاظت کا مسئلہ تھا تو دوسری طرف آپ کو اپنی بستی کی طرف لانا تھا۔ اس کام کو بابا سائگ نے بڑی دنائی سے کیا۔ انہوں نے آپ کے پاس بازگر کو روانہ کیا۔ اس کے بعد جو کچھ آج تک ہوا اس سے آپ واقف ہیں۔ رشا ملوک یہ کہہ کر خاموش ہوگی۔ کچھ اس طرح کا قصہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تم تو جانتی ہوگی۔ ہاں، کچھ جانتی ہوں، کچھ نہیں جانتی، آپ سنائیں۔ آپ کی زبانی سن کر دل کو سکون ملے گا۔ جس طرح تم نے مجھے خوابوں میں دیکھا ویسے ہی تم میرے خوابوں میں آئی۔ میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا، پھر میں نے سینکڑوں لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر ان میں سے تمہیں نکالا۔ تمہاری تصویر بناتا گیا۔ میں نے تمہیں دلہن والا لباس پہنا دیا اور تمہاری تصویر کو انوکھا بنانے کے لیے تمہاری پیشانی پر جھومر کی جگہ ایک بچھو کو بنا دیا۔ ساحل عمر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کتنا برا کیا آپ نے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ہاں، واقعی میں نے برا کیا۔ وہ بچھو میری جان کا عذاب بن گیا۔ ہاں، جب بازگر آپ سے مل کر آیا تو اس نے بڑی حیرت سے بتایا کہ آپ نے میری تصویر بنا لی ہے، پھر ساتھ ہی غصے کا اظہار کیا کہ اس نے تمہاری پیشانی پر اؤڑ کو بٹھا دیا ہے۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ آگ یک طرفہ نہیں۔ اگر میں نے آپ کو اپنا موڑ منتخب کر لیا ہے تو آپ نے بھی اپنے موڑ ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ البتہ اؤڑ کا میری پیشانی پر ہونا میرے لیے باعث پریشانی تھا، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہ تھا، یہ لوگ ہیں ہی اسی قسم کے۔ وہ اؤڑ جن کا بیٹا ہے، ان کا کام ہی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ اس تصویر کے ذریعے مجھ پر اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ بلاخر اسے میری پیشانی کو چھوڑنا پڑا۔ پھر اس نے وہاں جو جال پھیلایا اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور ابھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے۔ ہمیں پوری طرح چوکنا رہنا ہے۔ وہ احمق چاہتا ہے کہ میں اسے اپنا موڑ منتخب کر لوں۔ رشا ملوک نے انکشاف کیا۔ ارے نہیں! ساحل عمر بے اختیار چونک اٹھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، رشا ملوک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا قبیلہ ہماری بستی کے نزدیک ہی آباد ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس وقت محفوظ ترین مقام پر ہیں۔ رشا ملوک، کیا تم جانتی ہو کہ یہ لوگ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ سب کی اپنی اپنی غرض ہے۔ اور کچھ اور چاہتا ہے اور وہ جادوگرنیاں کچھ اور چاہتی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ برکھا مجھے زندگی سے محروم کر کر اپنی ساحرانہ قوتیں بڑھانا چاہتی ہے؟ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک خطرناک ساحرہ ہے۔ اسے اور اس کے باپ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر مسکرا کر بولی، اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، میں بھی آتے کیا قصہ لے بیٹھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری باتوں سے میری کئی الجھنیں دور ہو گئیں۔ اور مجھ سے ملنا کیسا لگا؟ رشا ملوک نے اپنی شرمگی آنکھیں اٹھائیں۔ یوں لگا جیسے میں نے چاند کو چھو لیا ہو۔ آپ نے بڑی سچی اور اچھی بات کہی۔ مجھ سے ملنا، مجھے دیکھنا واقعی ایسا ہے جیسے کوئی چاند کو چھو لے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کوئی اور بات کہی تھی، تم نے کوئی اور بات کہی ہے؟ جو آپ نے کہا وہ بھی سچ ہے اور جو میں نے کہا وہ بھی سچ۔ کیا تمہارا تعلق چاند سے ہے؟ رشا ساحل ملوک نے وضاحت چاہی۔ میرا تعلق چاند سے ہو یا زمین سے، رشا ملوک تو اب آپ کی ہوگی، اس نے ایک ادائے خاص سے کہا۔ وہ اصل بات کا جواب گول کر گئی۔ میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ میری اماں گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں انہیں تمہاری تصویر دکھا کر تمہیں دلہن کہہ چکا ہوں۔ تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ مجھے ایسی ہی شریک زندگی کی تلاش تھی۔ تمہارا حسن بے مثال ہے۔ تم ایک انوکھی چیز ہو، اور آپ میں کیا کمی ہے؟ رشا ملوک کا موڑ کوئی عام سی چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک خاص آدمی ہیں۔ رشا ملوک کا انتخاب، جسے رشا ملوک منتخب کر لے، پھر اسے منتخب کرنے کی
کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ بالاخر برکھا اور ورشا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور ہنستی چلے گئی۔ ساحل عمر ہنستے ہوئے بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ اس کی ہنسی کی آواز، اس کی ہنسی کا انداز اتنا دل فریب تھا کہ ساحل عمر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہنسی روکے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہنستی رہے اور وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہے۔ تب وہ ہنستے ہنستے اچانک رک گئی اور پریشان نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ساحل عمر نے جب ہنسی رکتے اور اس کے چہرے پر پریشانی پھیلتے دیکھی تو اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی لیکن دروازہ بند تھا۔ ساحل عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ رشا ملوک آخر کس چیز کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر اس سے کوئی سوال کرتا وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے خود کلامی کی۔ ارے بابا سائق، یہاں کیسے آ گئے؟ بابا سائق، ساحل عمر نے دہرایا۔ اسے تو بابا سائق کہیں نظر نہ آئے، بھلا وہ نظر آتے بھی کیسے؟ جب کہ دروازہ بند تھا، پھر رشا ملوک کو بند دروازے سے وہ کیسے نظر آ گئے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رشا ملوک نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور بڑے ہی احترام سے دروازے کی ایک طرف ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، بابا آپ؟ ساحل عمر دروازے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ جب دروازہ کھلا تو اسے دروازے پر ایک اونچے قد کا سفید ریش شخص نظر آیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، 90 سے اس کی عمر کیا کم ہوگی، بنوے تک سفید ہو چکی تھی۔ سر پر کڑی ہوئی ایک گول ٹوپی تھی، سر کے بال سفید، بنوے سفید، داڑھی سفید اور چہرے کی رنگت سرخ و سفید۔ زرد رنگ کا تہبند اور اس پر اسی رنگ کی چادر اوڑھے کمر نیلے رنگ کی ریشمی ڈوری سے کسی ہوئی تھی۔ تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا اور پیروں میں ہلکی سی چپل تھی۔ ایک نظر میں بابا سائق کی شخصیت بڑی دل فریب، جاذب نظر اور وجیہہ محسوس ہوئی تھی۔ ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں، بابا سائق نے دروازے پر کھڑے کھڑے بڑے شریر لہجے میں کہا۔ بابا آپ کمال کرتے ہیں، آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی مجھے بلوا لیا ہوتا، ہمارا شوق ہمیں یہاں لے آیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے چپل دروازے پر اتار دی اور سفید اونی قالین پر چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ رشا ملوک نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور بھاگتی ہوئی بابا سائق کے نزدیک آئی اور ان کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، میں سمجھ گئی کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ آخر صبر نہیں ہو سکا نا؟ آپ میرے موڑ کو دیکھنے آئے ہیں؟ ہاں، انہوں نے مسکرا کر کہا، میں تیرے موڑ کو دیکھنے آیا ہوں اور اس کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، وہ اسے دینے آیا ہوں۔ پھر وہ اچانک ساحل عمر سے مخاطب ہوئے جو بڑی دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا اور انہیں اپنے نزدیک آتے دیکھ کر وہ کب کا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اے لڑکے، تو ہمیں تو پہچان گیا ہوگا۔ جی بابا سائق، میں جانتا ہوں کہ آپ اس بستی کے دانا ہیں، آپ کو بہت ہنر آتے ہیں اور رشا ملوک پر آپ خاص طور پر مہربان ہیں۔ اے لڑکے، ہماری مہربانیاں تجھ پر بھی کچھ کم نہیں، تو یہاں تک بحفاظت پہنچ گیا ہے، یہ بات اگر سوچی جائے تو بہت بڑی ہے۔ انہوں نے احسان جتایا۔ میں آپ کی اس مہربانی کا شکر گزار ہوں۔ وہ واقعی ممنون احسان تھا۔ خالی کولی شکر گزار ہونے کا کیا فائدہ؟ ہمارے حضور کوئی نظر پیش کر۔ بابا آپ میرے موڑ کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہاں کس طرح پہنچا ہے، اس کے پاس اس وقت کچھ دینے کو کہاں ہے۔ آپ کی نظر پکی ہے، جب یہ آپ کی مختاری پر آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس وقت تو ہم اس کے لیے کچھ لائے ہیں۔ یہ کہہ کر بابا سائق نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو ان کے ہاتھ میں چاندی کے کھول میں بند ایک تعویذ تھا۔ یہ تعویذ کالی ڈوری میں بندھا ہوا تھا۔ بابا سائق نے یہ تعویذ ساحل عمر کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اسے گلے میں ڈال لو۔ بابا یہ کیا ہے؟ رشا ملوک نے اس تعویذ کو حیرت زدہ ہو کر دیکھا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ تعویذ ہے، اس کی بستی سے آیا، اسے حافظ موسیٰ نے بھیجا ہے۔ وہ اپنی بستی کا بڑا دانا شخص ہے، اس جیسا شخص آس پاس کوئی نہیں، یہ تعویذ اس کی حفاظت کرے گا۔
حافظ موسیٰ، ساحل عمر نے خود کلامی کی، یہ نام اس کے حافظے میں موجود تھا۔ ناصر مرزا ان بزرگ سے ملا تھا تو انہوں نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ناصر مرزا اسے ان کے پاس لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ برکھا کے فریب میں مبتلا تھا۔ اس کا جادو اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا، تیری کچھ سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا؟ ہاں بابا، میں کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا، ساحل عمر نے جواب دیا۔ تو جتنا سمجھ گیا ہے اسے بہت سمجھ، میں نے تو خیر اتنا بتا بھی دیا۔ حافظ موسیٰ تو اس موضوع پر ایک لفظ نہ بولتا، اور وہ ایسا کر کر ٹھیک کرتا، یہ دنیا ہی الگ ہے، مخفی باتوں کو مخفی ہی رہنا چاہیے۔ بابا سائق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب یہ تعویذ کو گلے میں ڈال لے۔ یہ تعویذ رشا ملوک کے ہاتھ میں تھا، اس نے فوراً ساحل عمر کی طرف بڑھا دیا۔ ساحل عمر نے وہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اس تعویذ کو گلے میں ڈالتے اسے شدت کا پسینہ آیا، حالانکہ اس وقت وہ جہاں تھا وہاں سخت سردی تھی۔ اس کے باوجود اس کے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، پھر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بابا سائق اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جب اس کا جسم لرزنے لگا تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولے، ساحل عمر، میرا ہاتھ پکڑ لے۔ ساحل عمر نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ تھامتے جسم پر طاری ہونے والی کپکپی فوراً ختم ہو گئی۔ پسینہ آنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا اور طبیعت کا بوجھل پن دور ہو گیا ہو، سحر کے اثرات سے نکل گیا ہو۔ اب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ بابا سائق نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس تعویذ کو پہن کر بڑا سکون ملا ہے۔ ساحل عمر نے کہا، اے لڑکی، اب میں چلتا ہوں، تو اپنے مور کی خاطر مدارت کر، سورج ڈھلے تو اسے میری مختاری پر لے آنا، ضروری نہ ہوتا تو میں مشورہ دیتا کہ اسے یہیں چھپا کر رکھ۔ بابا آپ فکر نہ کریں، میں انہیں سب کی نظروں سے بچا کر آپ کے پاس لے آؤں گی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، رشا ملوک نے بڑے یقین سے کہا۔ اے لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تو بڑی ذہین ہے، دیکھ ذرا ہوشیاری سے۔ بابا سائق نے چلتے چلتے ہدایت کی، پھر ساحل عمر کا ایک کان چھوا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اے لڑکی، انہوں نے میرا کان کس خوشی میں پکڑا؟ ساحل عمر بابا سائق کے جانے کے بعد رشا ملوک سے مخاطب ہوا۔ یہ اس بستی کی رسم ہے، ابھی تو دیکھو کون کون آپ کے کان پکڑتا ہے۔ رشا ملوک ہنس کر بولی، اچھا اب باتیں بہت ہو چکی، میں آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ آپ کچھ کھانے سے پہلے نہانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ ایسی سردی میں نہاؤں گا میں؟ ساحل عمر نہانے کے تصور سے ہی کانپ اٹھا۔ آئیے پہلے حمام ملاحظہ فرما لیجئے، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر آپ اپنے ارادے میں تبدیلی کر لیں۔ یہ کہہ کر رشا ملوک دروازے کی طرف بڑھی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ دروازہ کھلا تو اسے سامنے ایک لمبی سی راہداری نظر آئی، بالکل سامنے ایک اور دروازہ تھا، وہ شاید باہر جانے کا راستہ تھا۔ اس دروازے کے بائیں جانب دو دروازے اور نظر آ رہے تھے۔ رشا ملوک نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، یہ حمام اور وہ بیت الخلاء ہے، آپ نہانے دھونے کی تیاری کریں، میں آدھے گھنٹے تک آتی ہوں، امید ہے کہ آپ اس وقت تک تو رو تازہ ہو جائیں گے۔ رشا ملوک نے راہداری کے آخر میں بنا دروازہ کھولا اور باہر چلے گئی۔ ساحل عمر کو دروازہ کھلنے کے بعد اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے جانے کے بعد جب دروازہ بند ہو گیا تو اس دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہ کھلا، شاید رشا ملوک جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر گئی تھی۔ وہ واپس لوٹ آیا، اب اس نے وہ دروازہ کھولا جسے رشا ملوک نے حمام کہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے مسحور کن خوشبو کا جھونکا آیا۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا حمام میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع اور ریز حمام تھا۔ اس کے ذہن میں واش روم کا جو تصور تھا اس سے بالکل مختلف۔ درمیان میں ایک سفید پتھروں کا بنا حوض تھا، اس کے اندر جو پانی تھا وہ متحرک تھا۔ یہ بہتا ہوا پانی ایک طرف سے پانی اندر داخل ہو رہا تھا تو دوسری طرف سے باہر نکل رہا تھا۔ حمام کی دیواریں سرخ پتھروں کی تھیں، چھت وہی گنبد نما تھا اور اطراف سے کھلی ہوئی۔ حمام گول تھا جبکہ حوض مستطیل تھا۔ حمام میں خوشگوار گرمی تھی اور یہ گرمی دیواروں کی وجہ سے تھی۔ حمام کی دیواریں گرم تھی، پھر اس نے حوض کے پانی کو چھو کر دیکھا، وہ پانی مناسب حد تک گرم تھا۔ حمام میں داخل ہو کر اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ باہر اس قدر سردی ہے۔ حمام کے ایک طرف بڑا آئینہ فریم شدہ لکڑی کے سٹینڈ میں لگا ہوا تھا، اس فریم کو آگے پیچھے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سٹینڈ اور تھا جس پر بڑے سائز کا نرم و ملائم تولیہ پڑا ہوا تھا۔ لکڑی کے ایک خانے میں چند جوڑے کپڑے موجود تھے،
ساحل عمر جب اپنے گرم کپڑے اتار کر حوض میں داخل ہوا تو تب اسے پانی کی روانی کا اندازہ ہوا۔ یہ پانی کسی بہتے چشمے کی طرح تھا۔ حوض کی گہرائی کئی کم اور کئی زیادہ تھی۔ بندہ اپنی مرضی سے پانی کی گہرائی کا انتخاب کر سکتا تھا۔ ساحل عمر کے لیے اس طرح کے حمام میں غسل کرنا ایک نیا تجربہ تھا اور بہت خوشگوار۔ رشا ملوک نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ یہ حمام اس قدر خوبصورت اور خوشگوار تھا کہ یہاں سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ حمام سے باہر آیا تو بے حد تر و تازہ تھا۔ اسے زبردست بھوک لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں کسی قسم کا کوئی فرنیچر نہ تھا، لہذا اس نے بستر پر بیٹھ کر کمبل اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ تعویذ اس کے گلے میں موجود تھا، پہلا تعویذ جو عابد منجم نے دیا تھا، اور اسے وہ نہاتے وقت اتار دیا کرتا تھا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ وہ تعویذ کپڑے میں سلا ہوا تھا۔ اتارنے کی وجہ سے ایک دن وہ تعویذ رشا ملوک کی تصویر پر ٹنگا رہ گیا اور وہ برکھا کے سحر میں مبتلا ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس تعویذ کو کسی قیمت پر گلے سے نہیں اتارے گا۔ ویسے بھی یہ تعویذ چاندی کے کھول میں بند تھا۔ تعویذ کے حوالے سے اسے رشا ملوک کی تصویر یاد آئی جس کے بارے میں اماں نے بتایا تھا کہ اسے بازگر لے اڑا ہے۔ وہ اس سلسلے میں بازگر سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن باوجود کوشش کے نہیں کر سکا تھا۔ پتہ نہیں اب بازگر سے اس کی ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ کہیں نظر آ گیا تو وہ اسے اس مسئلے پر اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔ اب بھی وہ انہی خیالات میں گلتا تھا کہ بڑی آہستگی سے دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے ساحل عمر کی نظر ٹرے پر پڑی، پھر ٹرے اٹھانے والی پر پڑی۔ ٹرے میں ناشتہ تھا لیکن ٹرے اٹھانے والی رشا ملوک نہ تھی، وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ جو بھی تھی اچھی پیاری سی تھی۔ اس لڑکی کے پیچھے رشا ملوک تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی۔ وہ دونوں ہنستی مسکراتی اندر آئیں۔ اس لڑکی نے بیضوی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ تب رشا ملوک آگے بڑھی۔ وہ ٹرے کے نزدیک ہی بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھالی ٹرے کے برابر رکھ دی اور من موہنے انداز میں مسکرائی۔ ناشتہ فرمائیے، اس نے شیریں لہجے میں کہا۔ ٹرے میں 2 پلیٹوں میں پھل سجے تھے اور درمیان میں دودھ سے بڑا گلاس موجود تھا۔ تھالی میں کیک جیسی کوئی چیز تھی، اس کے ساتھ ایک چمکتی چھری رکھی تھی۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ ساحل عمر نے ناشتے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی کب کا، رشا ملوک بولی۔ میرے ساتھ نہیں کرو گی؟ ناشتہ تو نہیں کروں گی لیکن اس ناشتے کی ابتدا مجھ سے ہوگی۔ اس نے عجیب بات کہی۔ دانا، یہ شگن کی روٹی ہے، اسے کاٹ کر پہلے آپ کو اپنے ہاتھ سے رشا ملوک کو کھلانا ہوگی۔ اس مرتبہ وہ لڑکی بولی جو رشا ملوک کے ساتھ آئی تھی۔ یہ سن کر رشا ملوک نے نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر شرم چھا گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ ساحل عمر نے رشا ملوک سے پوچھا۔ یہ مویا ہے، میری بچپن کی سہیلی۔ آپ کو پسند آئی؟ رشا ملوک نے اپنی گنہری پلکیں چپکائیں۔ ہاں اچھی ہے۔ ساحل عمر نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ تب رشا ملوک مویا سے مخاطب ہوئی۔ اور مویا، تجھے میرا مور پسند آیا؟ ہاں بہت، واقعی یہ تو خوابوں کا شہزادہ ہے۔ کوئی خواب زدہ، مویا نے خوش ہو کر کہا۔ ہے نا انوکھا؟ رشا ملوک اس کے منہ سے تعریف سن کر کھل اٹھی۔ سب سے الگ، سب سے جدا، بستی میں ہے کہیں کسی کا ایسا مور؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مویا نے زور زور سے گردن ہلائی۔ خدا کے واسطے رشا ملوک، میرے پاؤں زمین پر رہنے دو۔ مجھے اتنا اونچا نہ اڑاؤ کہ میں زمین پر پاؤں رکھنا ہی بھول جاؤں۔ ساحل عمر نے انکساری سے کہا۔ دانا، زمین تو آپ کے پاؤں سے کب کی نکل چکی ہے، اب تو آپ کے پاؤں چاند پر پڑ رہے ہیں۔ رشا ملوک کی بجائے مویا نے جواب دیا۔ مویا چل چپ ہو جا، انہیں بھوک لگی ہوگی، ناشتہ کرنے دے۔ وہ راز کھولنے لگی تھی، اسے خاموش کرنا ضروری تھا۔ میں نے دانا کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا، یہ چھری اٹھا کر شگن کی روٹی کاٹتے کیوں نہیں؟ مویا نے یاد دلایا، اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ او اچھا۔ ساحل عمر نے شگن کی روٹی کی تھالی اپنے آگے کھسکا لی اور چھری سے کیک کی طرح اس کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹا اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بولا۔ لو رشا ملوک، اپنا نازک سا منہ کھولو۔ رشا ملوک نے فوراً اپنا منہ کھول دیا اور تھوڑا سا جھک کر شگن کی روٹی کا پیس منہ میں لے لیا اور بڑی شائستگی سے منہ چلانے لگی، پھر بولی۔ چل مویا۔ مویا فوراً رشا ملوک کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تب رشا ملوک ساحل عمر سے مخاطب ہوئی۔ اسے بھی شگن کی روٹی کھلائیے۔ اسے بھی میں کھلاؤں؟ ساحل عمر حیران ہوا۔ جی اسے بھی آپ کھلائیں، یہ میرے بچپن کی سہیلی ہے آخر۔ اچھا، یہ کہہ کر ساحل عمر نے اس روٹی کا ایک ٹکڑا اور کاٹا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔
मोया ने फौरन बड़ा सा मुंह फाड़ दिया और फिर वो रशिया मलूक और साहिल उमर की खुशगवार जिंदगी की दुआएं देती मजे से खाने लगी। अब आप नाश्ता कीजिए, हम चलते हैं, रशिया मलूक खड़े होते हुए बोली। उसके साथ मोया भी खड़ी होगी। फिर वो दोनों खामोशी से कमरे से निकल गईं। वो बंद दरवाजे को देखता रह गया। उसका ख्याल था कि रशिया मलूक भी जवाबन उसे शगुन की रोटी खिलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। तब उसने थाली में रखी सुनहरी गोल रोटी का एक पीस काटा और मुंह में रख लिया। वो बनावट के एतबार से सादा केक जैसी थी, लेकिन उसका जायका अनोखा था। उसने सैर होकर नाश्ता किया। फलों की हलावत और शेरनी का कोई जवाब ना था। दूध की खुशबू और जायका बिल्कुल जुदा था। इस नाश्ते ने उसके दिल को फरखत बख्श दी थी। दोपहर का खाना भी बड़ा लजीज था। दोपहर के खाने के बाद कहवा दिया गया था। इस कौवे की खुशबू देर तक उसके मुंह में बसी रही। जब सूरज पहाड़ों की ओट में छुप गया तो रशिया मलूक उसके कमरे में दाखिल हुई। वो अकेली ना थी, उसके साथ बाजगर था। वो बाजगर को देख के मुस्कुराने लगा। उसने चाहा कि उससे पूछे कि वो झील सैफुल मलूक पर उसे तन्हा छोड़कर कहाँ चला गया, लेकिन वो बावजूद कोशिश के सवाल न कर पाया। बाजगर ने अपनी मोटी और गुलाबी आंखों से बस एक बार उसे देखा था। उसकी आंखों में जाने क्या बात थी कि उसके ज़हन में उठने वाले सारे सवाल बाप की तरह उठ गए थे। बाबा साई की मुख्तारी पर चलना है। बाजगर ने उसे अपनी तेज निगाहों से देखते हुए कहा। चलें। साहिल उमर बिस्तर से फौरन उठ खड़ा हुआ। ये ले। रशिया मलूक ने उसकी तरफ छोटा सा मखमली डब्बा बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? ये बाबा साई की नजर है, रशिया मलूक बोली। आप बाजगर के साथ चलें, ये आपको बहुत एहतियात से बाबा की मुख्तारी पहुंचा देगा। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं आपको वहीं मिलूंगी। आइए साहिल साहब। बाजगर ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। साहिल उमर जब दरवाजे से बाहर निकला तो इसे सीढ़ियों के सामने एक गाड़ी नजर आई। वो 6-7 सीढ़ियां उतर कर उसके नजदीक पहुंचा। ये एक बैल गाड़ी जैसी चीज थी, लेकिन इसमें बैल की बजाय सफेद घोड़ा जता हुआ था। साहिल उमर को बाजगर ने गाड़ी पर चढ़ने में मदद की। फिर वो खुद गाड़ी बांध की जगह बैठ गया और इसने अगले पिछले दोनों पर्दे गिरा दिए। साहिल उमर किसी पर्दे वाली खतून की तरह गाड़ी में बंद हो गया। चंद लम्हों बाद बाजगर ने पर्दे के बाहर से ही पूछा, चलो जनाब? हाँ चलो, गाड़ी के अंदर से जवाब आया। तब बाजगर ने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकाली। साहिल उमर को एकदम झटका लगा। उसने गाड़ी को मजबूती से थाम लिया। गाड़ी ने देखते ही देखते रफ्तार पकड़ ली। ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि इस गाड़ी में घोड़ा जता हुआ है। ये महसूस हो रहा था कि वो किसी मोटर कार पर बैठा है। गाड़ी में घोड़ा जता हुआ था, लेकिन उसकी टापों की आवाज कतई नहीं आ रही थी, और ये बात बहुत हैरत में डालने वाली थी। साहिल उमर ने जरा सा पर्दा हटाकर बाहर का जायजा लिया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। यूं महसूस होता था जैसे गाड़ी किसी सुरंग में से गुजर रही हो। कुछ देर के बाद गाड़ी की रफ्तार कम हुई, टापों की आवाज भी आने लगी। फिर गाड़ी धीमी होते हुए एकदम रुक गई। आइए साल साहब। बाजकर की आवाज आई तो वो पर्दा हटाकर गाड़ी से नीचे कूद आया। नीचे उतर कर उसने चारों तरफ देखा तो खुद को किसी इमारत के अहाते में पाया। सामने एक बड़ी सी गुंबद नुमा इमारत थी। इसमें एक बड़ा सा दरवाजा था और एक छोटी सड़क थी जिसके दोनों तरफ सतूनों में रोशनियां लगी थी। यह सड़क इस इमारत तक गई थी। बाजगर और वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस गुंबद नुमा इमारत के बड़े से गेट में दाखिल हो गए जो खुला हुआ था। गेट में दाखिल होते ही साहिल उमर की नजर रशिया मलूक पर पड़ी। वो सामने ही खड़ी थी। उन्हें देखकर वो आगे बढ़ी। आप आगे? रशिया मलूक करीब आकर बोली। जी, साहिल उमर बोला। वो हैरान था कि रशिया मलूक इससे पहले किस तरह मुख्तारी पहुंच गई। अंदर मेरी जरूरत तो नहीं? बाजगर रशिया मलूक से मुखातब था। नहीं, तुम बाहर कटारी में बैठो, रशिया मलूक ने जवाब दिया। अगर तुम्हारी कोई जरूरत हुई तो तुम्हें इशारा मिल जाएगा। ठीक है, बाजगर ने मौतबाना अंदाज में कहा। फिर वो वापस चला गया। आइए। रशिया मलूक ने अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उसे देखा। साहिल उमर खामोशी से उसके साथ हो गया। रशिया मलूक मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती हुई बल आकर एक दरवाजे पर ठहर गई। दरवाजे पर लोहे का एक मोटा कड़ा लगा हुआ था। उसने 4 मरतबा इस कड़े को दरवाजे पर मारा और फिर साहिल उमर के साथ खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद इस दरवाजे के दोनों पट एक साथ खुले। दरवाजा खोलने वाला नजर न आया। शायद वो दरवाजा खोलने वाले कुवाड़ों के पीछे चले गए थे। दरवाजा खुलते ही सामने बाबा साइक नजर आए। वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। ये एक मरसा कुर्सी थी। इस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे।
یہ کرسی 2 فٹ اونچے چبوترے پر رکھی تھی۔ چبوترے پر ایک بہت خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر کرسی کے ساتھ لگا تہکال بیٹھا ہوا تھا۔ بابا صاحب کا ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا اور وہ بار بار اپنی زبان باہر نکال کر اپنے منہ پر پھیر رہا تھا۔ بابا صاحب کی پشت پر ایک بڑا آتش دان تھا جس میں آگ روشن تھی۔ بابا صاحب ان دونوں کو آتا دیکھ کر مسکرائے۔ رشا ملوک کرسی کی ایک طرف بابا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا صاحب نے اپنا دوسرا ہاتھ رشا ملوک کے سر پر رکھ دیا۔ اب ساحل عمر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں مخملی ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ اس نے چبوترے کے قریب ہو کر بابا صاحب کی طرف بڑھایا۔ ساحل عمر، اس ڈبے کو کھولو، بابا صاحب نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ ایک ایسا ڈبہ تھا جس میں عام طور پر زیورات رکھے جاتے ہیں۔ ساحل عمر نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ڈبے کے درمیان میں ایک بڑا سا ہیرا رکھا تھا۔ اس ہیرے سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ساحل عمر نے ہیرا دے کر ڈبے کا رخ بابا صاحب کی طرف کر دیا۔ بابا صاحب نے ڈبے کی طرف ایک نظر کی اور پھر شیریں لہجے میں بولے، نظر نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ۔ ساحل عمر نے وہ ہیرا ڈبے سے نکال کر بابا صاحب کے پھیلے ہاتھ پر رکھ لیا اور خالی ڈبہ بند کر کے ان کے قدموں میں ڈالنے لگا تو رشا ملوک نے اس ڈبے کو تھام لیا۔ بابا صاحب نے اپنے ہاتھ پر رکھے ہیرے کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ہاتھ پر رکھا ہوا ہیرا پگھل گیا، پانی ہو گیا۔ بابا صاحب نے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی اس پانی میں بھگوئی اور رشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولے، رشا ملوک سامنے آ۔ رشا ملوک ان کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ فوراً اس نے رخ بدل لیا۔ اب اس کا چہرہ بابا صاحب کے سامنے تھا۔ انہوں نے اپنی بھیگی ہوئی انگلی اس کی مانگ میں بڑی۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا یہاں تک کہ رشا ملوک کی مانگ کے بال اچھی طرح اس ہیرے کے پانی میں بھیگ گئے۔